پاکستان پیس ٹی وی میں خوش آمدید. میں ہوں عمار. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد اظہر صاحب. میرے ہاتھ میں ایک کتاب موجود ہے جس پہ لکھا ہوا ہے راول راج، راولپنڈی اسلام آباد کی تاریخ اور تہذیب اساطیر. اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانیں گے یہ تاریخ جو آپ نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی لکھی ہے. راولپنڈی بہت پرانا شہر ہے، آپ جانتے ہیں. اسلام آباد نیا ہے. تو آپ کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں راولپنڈی کے وہ قدیم عمارات، وہ انگریزوں کے دور کی اور پھر اسلام آباد کی یہ فضا؟ دیکھیں، اسلام آباد ظاہر ہے 1960 میں اس کا جو ہے اعلان ہوا اور یہاں پہ شروع ہوئی اس کی آبادکاری. لیکن اس سے پہلے جو اسلام آباد ہے وہ راولپنڈی کا ہی حصہ تھا. اور اس کتاب میں نے بتایا، یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 1980 تک جو اسلام آباد کا جو ڈسٹرکٹ تھا وہ راولپنڈی ہی ہوتا تھا، اور بعد 1980 کے بعد اس کو الگ کیا گیا. پنڈی بھی وفاقی علاقہ تھا. تو ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام آباد نیا شہر ضرور ہے لیکن اس کی تاریخ پنڈی سے ہی جڑی ہوئی ہے. اور جس طرح پنڈی کی تاریخ جو ہے، جو موجودہ جو برٹش راج ہے وہ تک جو ہے وہ تو سارا کو جو ہے آلموسٹ موٹی پتہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ شہر جو ہے اس کی آبادکاری کیسے ہوتی ہے، اس شہر کا جو ہے یہ راول کون ہے جس کے نام پہ ہے، یہ پنڈی کیوں اس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر جو ہے بیان کی گئی ہیں. اور اس سے پہلے جو اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سواں کے کنارے پہ آباد ہے، تو سواں کی جو تہذیب ہے، یہ سوانیل کلچر کہا جاتا ہے، وہ ون آف دا اولڈسٹ ہے ہیومن جو سیٹلمنٹس ہیں. ابتدائی انسان ہے وہ اس جو ہے اسی جگہ پہ تھا جہاں پہ آج ایک شہر ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ شہر جو ہے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ لاکھوں سال قدیم ہیں، تو وہ شاید جو ہے قیاس سے ہٹ کے نہیں ہوگا. اچھا سر، میرا ایک سوال یہ بھی ہے، آپ نے اتنی پرانی تاریخ اور تہذیب کو دہرایا. آپ جب تحقیق کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے تحقیق میں آپ کو وہ سوالات بھی ملے ہوں گے، ان کے جوابات بھی، کہ ہمارے جو قوانین ہیں انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں، ابھی تک بھی وہ پاکستان پہ نافذ العمل کہہ سکتے ہیں، چل رہے ہیں کچھ قوانین. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج کے تناظر میں؟ دیکھیں، یہ تو ایک موضوع سے راول راج ایکٹ کی سوال ہے. تعزیرات پاکستان کا جو ہے وہ ظاہر ہے ماخذ 1835 کا جو ایکٹ ہے وہ ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قوانین انگریز کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قوانین پہ عمل نہیں ہوتا. قوانین آج بھی اگر انگریز کے قوانین پہ بھی عمل درآمد کر دیا جائے تو یہاں پہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قانون کی سارے قوانین غریب بندے کے لیے ہیں اور جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ جو دنیا لا لیسنس ہے وہ شروع جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے کہ یہ دو طرح کے پاکستان میں ہم رہتے ہیں. ایک ایلیٹ کا پاکستان ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اور دوسرا غریب ہے جو ہر قاعدے قانون جو موجود ہے جو نہیں ہے اس میں اس کو رگڑا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے. صحیح. جیسے کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، نصاب میں بھی آ رہی ہے، یکساں تعلیم نظام رائج تو ہو چکا ہے، اسی طرح یکساں قوانین جو ہوگا سب امیر غریب کے لیے برابر ہوگا. اور آپ دیکھتے رہیے پاکستان پیس ٹی وی راول راج کا آج کا یہ پروگرام تفصیلی پروگرام ہوگا، جس پہ آج کل یہ آپ کو سننے میرا یار پنڈی تھا، وہ پنڈی والا یار کون ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جائے گا. شکریہ. اور موضوع آپ سب تک پہنچ چکا ہے، سندھ تہذیب کی ماں وادی سواں. بہت ہی خوبصورت اس کا عنوان ہے گفتگو کا. اور میں سجاد صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں رائمنگ بھی ہے اور بڑا ایک چونکانے والا موضوع بھی ہے. سجاد اظہر صاحب کو زیادہ تر دوست تو جانتے ہی ہیں، لکھنے پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مایہ ناز محقق ہیں. جس طرح یہ تاریخ کو صحیح طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے آ رہے ہیں اپنے کالمز کے ذریعے، اور ان کی 3 کتب منظر عام پر آ چکی ہیں. اور حال ہی میں ان کا جو کتاب آئی ہے اس کا نام ہے راول راج، جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے اس بارے میں ہے. اس سے پہلے ان کی لنڈی کوتل کی لالٹین کے نام سے نثری نظموں کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے. تو آج جو ہے اس موضوع پر ہم ان سے سنیں گے کہ کیسے جو وادی سواں ہے، یہ سندھ تہذیب
کی ماں کہلائی جا سکتی ہے. تو مزید وقت لیے بغیر میں جناب سجاد اظہر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ گفتگو کا آغاز. جی بہت شکریہ فہیم صاحب اور تمام شرکاء. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پروگریسو رائٹرز فورم کے پلیٹ فارم پہ مجھے مدعو کیا گیا ہے، اور جو گفتگو ہے، وہ جو موضوع ہے، وہ تو بہت ہی بڑا واسط موضوع ہے، اور اس پہ میری کتاب اس سے بہت زیادہ تفصیل سے ہے، اور اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں تو کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. ایک کتاب ذرا دیجیے گا مجھے، میں اس میں سے ذرا یہ جو اب یہ کہ سواں کو لکھتے وقت میں نے اس پہ سواں پہ بہت زیادہ کام کیا، اور صرف یہ میں نے اس کا ریسرچ میٹیریل پہلے جو لکھا گیا تھا وہی نہیں دیکھا، بلکہ یہ پھروالہ سے لے کے تو چکری تک میں نے اس کو پیدل جو ہے میں اس میں گھوما ہوں، کئی بار گھوما ہوں. اس کو بہت میں نے لگایا ہے، اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے. اس کے دیکھا ہے کہ یہ دریا جو ہے وہ اگر اتنا پرانا ہے تو یہ لاکھوں سال پہلے جو ہے یہ کہاں پہ بہہ رہا تھا، اب کہاں پہ بہہ رہا ہے، اور اس کی ساری جو ہے وہ سلسلہ کیا ہے. اچھا، پھر جب میں نے اس کو لکھتے وقت لکھا ہے تو یہ میں نے بڑے روٹین سے نہ ہٹ کے جو ہے اس کا میں چاہوں گا کہ ایک پہلا جو اس کا پیرا ہے وہ میں آپ کو سناؤں، جو سماع کے بارے میں، وقت کا بحر بے کراں. اچھا، اس کا آغاز میں نے کیا یہ ذرا اس لیے میں تاکہ آپ کو وہ کہ یہ مضمون عموماً آپ جتنے بھی لکھے جاتے ہیں وہ ماضی سے شروع کیے جاتے ہیں. اچھا، یہ مضمون میں نے مستقبل میں جا کے لکھا ہے کہ یہ 2567 عیسوی ہے. یہ 2567 عیسوی ہے. بلند و بالا عمارتوں کے بیچوں بیچ ایک دریا بہہ رہا ہے. رات کو پانی پر پڑنے والی روشنیوں کے عکس نے یہاں گویا کوسے قضا بکھیر دی. درمیان میں چلتی کشتیاں گویا کسی نور پر رواں دواں ہوں. دریا کے اطراف واکنگ ٹریکس ہیں جن کے گرد دنیا جہان کے کھانوں کے ریسٹورنٹس موجود ہیں. سیاحوں کا جمع غفیر امڑ آیا ہے. ساتھ ہی مشہور عالم تھیٹرز ہیں جن کے باہر داخلے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. لیکن ان تھیٹرز میں کوئی ڈرامہ نہیں دکھایا جاتا، بلکہ یہاں وہ ٹائم مشین لگی ہے جو ہزاروں سال پہلے کے منظروں کو وقت سے کشید کر کے لوگوں کو ایسے دکھا دیتی ہے جیسے یہ منظر ابھی ابھی وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگوں کو گمان گزرتا ہے کہ وہ کسی جراسک پارک میں آ گئے ہیں جہاں کسی منظر میں ڈائنوسار گھومتے نظر آتے ہیں. منظر بدلتا ہے تو ڈائنوسار کی جگہ شیر، ہاتھی اور گینڈے لے لیتے ہیں، اور ان سے بچتا بچاتا غاروں میں دبکا بیٹھا پتھر کے دور کا انسان جو کبھی خشک میوے اکٹھے کرتا نظر آتا ہے اور کبھی اچانک کسی شیر کے سامنے آنے پر درختوں پر کود جاتا ہے. یہ نیو یارک کے دریائے ہڈسن، یہ نیو یارک کا دریائے ہڈسن ہے، نہ ہی لندن کا دریائے تھیمز، نہ ہی وینس ہے اور نہ ہی استنبول، بلکہ یہ 2567 کا سواں سٹی ہے جو گندھارا کا دارالحکومت ہے، جسے دریائے سواں کو دوبارہ زندہ کر کے 100 سال پہلے تعمیر کیا گیا. دان گلی کے مقام پر دریائے جہلم کا رخ موڑ کر پانی کا ایک حصہ دریائے سواں میں ڈالا گیا ہے. سواں سٹی آج کی دنیا میں سیاحت میں 5ویں نمبر پر ہے، جہاں سب سے زیادہ سیاح آتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کے آباء و اجداد نے زندگی کا وہ سفر شروع کیا تھا جو لاکھوں سال گزرنے کے باوجود رواں دواں ہے. یہاں تھیٹرز میں لگی ٹائم مشینیں وہ مناظر ایسے براہ راست دکھاتی ہیں جیسے دنیا کرکٹ میچ اپنے ٹی وی پر دیکھتی ہے. تو یہ سماع کا مضمون کا میں نے ابتدائیہ دیا اس مستقبل میں جا کے. اچھا، یہ جو عام مطلب ہے کہ ہم تو یہاں لوگوں کو تاریخ جو ہے وہ کرتے ہیں 712 عیسوی سے جی محمد بن قاسم کی آمد سے. ہم تو اپنے خطے کی تاریخ بھی پوری جو ہے وہ بتانا نہیں چاہتے. اور یہ جو سواں کی جو
کھوج جو سب سے پہلے جو ہے وہ انڈین آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے 1928 میں سواں کے اندر جو ایکسکیویشن کی تھی، ان سے کے بعد جو ہے یہ تاریخ جو ہے وہ ریوائزڈ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ جو پورے اس خطے کی تاریخ ہے یہ سواں سے شروع ہوتی ہے، اور اس جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے جی ٹی روڈ پہ دیکھا ہوگا نالا لئی، کورنگ اور سواں ملتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے انہوں نے دریا کے اندر جو ہے وہ انہیں اس کا شبہ انہیں ہوا کہ کہاں کبھی اس دریا کے کنارے پہ بہت بڑی غاریں تھیں، قدیم غاریں تھیں، 5 غاریں تھیں، اور وہ اتنی بڑی غاریں تھیں کہ ایک ایک غار کے اندر 28 سے 30 وہ جو چارپائیاں ہیں وہ آ سکتی تھیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا اس وقت بھی کہ یہ غاریں جو ہیں یہ کسی قدیم انسان کا جو ہے وہ مسکن رہی ہیں، اور یہ انسانی جو ہے انسان یہاں پہ ٹھہرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی باقیات چیزیں جہاں پہ ہوں گی۔ اب یہ جو دریا ہوتا ہے اس کی جو ٹائم کے ساتھ یہ رستے بھی بدلتا ہے، اور اس کی نا ایج، اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کے اندر ایکسکیویشن سے لگائی جا سکتی ہے کہ یہ کتنے سال ہے۔ ابھی بھی آپ جب گزرتے ہیں جی ٹی روڈ سے شفا ایٹرس سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرف وہ ہے فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے، اس کو کٹاؤ ہے تو وہ سارا گول پتھر ہے بیچ میں۔ آپ ہائی کورٹ کی بلڈنگز دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ کورنگ ہے، سواں ہے اور نالا لئی ہے، تو وہ بھی سارا جو ہے وہ اتنا ہے۔ تو اس کے نیچے بھی کئی جو ہے بتائیں ہیں، اگر آپ اس کو ڈگ کرتے رہیں تو یہ کئی 100 فٹ تک نیچے جو ہے وہ دریا موجود ہے۔ اور انہوں نے جب اس کی ڈگنگ کی مختلف جگہوں سے اور اس کو کھودا گیا تو وہاں سے نہ صرف ایسے جانوروں کے فوسلز اور ہڈیاں ملی ہیں جو 3 لاکھ سے کم از کم 3 لاکھ سال پہلے دنیا سے معلوم ہو چکے ہیں، جن میں مطلب ہے کہ جو آج کا ہاتھی ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اس سے ڈبل جسامت کے ہاتھی تھے اور بہت بڑے گینڈے تھے، تو وہ نے ان کی ہڈیاں وہاں سے ملی۔ اور اس کے علاوہ انہیں ایسے اسکریپرز، پتھر کے بنے ہوئے اوزار ملے ہیں جنہیں انسان اس دور میں چھریوں کے طور پہ شکار کے لیے، مارنے کے لیے، کسی درخت کو کاٹنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا۔ سٹون ایج کے مطلب وہ بھی پہلے پتھر کے دور کے جو ہیں وہ۔ اچھا، اب کچھ چیزیں یعنی یہ جو ویدز ہیں انڈیا کے جو بہت قدیم لکھے گئے ہیں، ان کے اندر بھی جو چیزوں کو اگر ہم اس سائنٹیفکس جو ریسرچ ہے اس سے ملائیں تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب زمین پہ جو ہے وہ برف تھی اور پانی تھا تو کشمیر کے اوپر ایک بہت بڑی پہاڑوں میں جھیل تھی، اور وہ جھیل جب پھٹی تو اس سے جو ہے یہ 7 دریا جو ہے وہ بہہ کے نکلے، جن میں 5 تو یہ موجود ہیں۔ وہ ایک جو ہے آکڑا جس کو میرے خیال میں سرساوتی کہتے تھے، اور سرسوتی، اور ایک یہ جو سواں تھا یہ تھا، یعنی یہ 7 دریا تھے، لیکن سواں جو ہے وہ سب سے بڑا دریا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو سواں ہے اگر یہ بڑا دریا تھا تو اس کے بارے میں کہ آج یہ دریا جو ہے وہ کدھر گیا ہے، تو یہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہر 40 سال 40,000 سال میں ایک ایسا زلزلہ آتا ہے جو اتنی بڑی تبدیلیاں لے کے آتا ہے کہ دریاؤں کے رخ جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں۔ میں انڈس جو ہے وہ اس کو میں نے بہت اس کے ساتھ سفر کیا، ڈک سے لے کے کالا باغ تک، تو میں نے وہ دیکھا کہ آج انڈس جہاں پہ بہتا ہے 2 حالانکہ پہاڑ ہے، مطلب یہ کہتا ہے جی کہ انڈس ان پہاڑوں سے باہر کیسے آیا ہو، لیکن ان پہاڑوں کے دونوں طرف جائیں تو وہ گول پتھر آپ کو ملے گا۔ اب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈس یا کبھی ان پہاڑوں کی پرلی طرف بہتا تھا کوہاٹ والی سائڈ سے، کبھی اس طرف، اور اب وہ ادھر چلا گیا۔ زلزلوں کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہے وہ آتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ دریاؤں کے رخ جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں۔ ایک اس کی جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ مجھے ملی پچھلے دنوں، میں گیا، یہ ایک جگہ ہے، یہ ایئرپورٹ کے پاس ایک بہت قدیم جو ہے وہ راجہ رسالو سے منسوب ایک گاؤں ہے، اس کا کیا کہتے ہیں اس جگہ کا نام،
ایئرپورٹ کے پاس ہے. یہ ہاں جی یہ بالکل وہ پہاڑی جس کٹی ہوئی پہاڑی جو پہلے آتی ہے موٹر وے پہ. نہیں ٹھلیاں انٹرچینج کے بعد ہے وہ کیا نام, یہ جو کٹی ہوئی پہاڑی نا بالکل اسی گاؤں میں ہے یہ پہلی جو ایئرپورٹ کے پاس ہے جو بڑی کٹا ہوا ہے. اس پہاڑی کے پیچھے ایک چشمہ ہے اور وہ چشمہ راجہ رسالو سے منسوب ہے. اچھا وہ خاصا بڑا چشمہ ہے اور بہت تیزی سے اس میں پانی آتا ہے, زیادہ پانی آتا ہے. تو وہاں کے جو باشندے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس چشمے کے اندر ایک اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں سے پورے درخت نکل آتے ہیں, یعنی کہیں سے بہہ کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دریا میں آتے ہیں, پانی آتا ہے تو وہ اس چشمے کے اندر سے کہیں سے کیسے آ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے زمین کے اندر کوئی بہت بڑا رستہ ہے اس کا جو کسی دریا کے ساتھ ہے, انڈس کے ساتھ ہی ہوگا ظاہر ہے, وہ اس رخ سے آ رہا ہے. اب دیکھیں انڈس وہاں سے کم از کم جو ہے وہ 150-200 کلومیٹر دور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کہیں غائر بناتا ہوا وہاں سے آتا ہے اور یہاں سے آگے نکلتا ہے. تو یہ زلزلوں کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیلیاں جو آتی رہتی ہیں. تو انہی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے یہ جو سواں دریا تھا وہ ایک بہت بڑا دریا تھا. اور جہلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کم از کم جو موجودہ جگہ پہ بہہ رہا ہے وہ 40,000 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے اس کا. تو اس کا مطلب ہے کہ جہلم 40,000 سال پہلے تک وہ سواں کے اندر گرتا تھا. اور اس کو پھر میں نے کہ یہ ایسا اس کا کون سا رستہ ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ بہہ رہا ہے, کیونکہ موجودہ اگر آپ سواں کو دیکھیں تو یہ مری کی یہ پہاڑیوں سے آتا ہے جہاں پہ ریتلا پتھر ہے. اور یہ ریتلا پتھر جو ہے یہاں تک موجود ہے اس کی بیلٹ میں جو بالکل یہ کاک پل تک ہے. اچھا کاک پل سے اس کو آگے جو ہی جاتا ہے ہومنگ سے کراس کرتا ہے ڈی ایچ اے تک جاتا ہے تو اس کے اندر سفید پتھر بھی ہے, سبز بھی ہے, سرخ بھی ہے اس کی تہہ. اچھا سفید, سرخ اور سب یہ نیلم میں ملتے ہیں, دریائے نیلم, اور نیلم پیچھے جہلم میں گرتا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے جہاں سے یہ دریا سے ہزاروں سال پہلے سواں میں گرتا تھا. تو دان گلی ایک جگہ ہے جس کے آگے یہ مطلب ہے کہ پاکستان کا آخری ہے, ادھر سے کشمیر آگے ڈڈیال آ جاتا ہے جب اس کو دریا کو کراس کریں. تو دان گلی میں اگر آپ دیکھیں تو آج بھی 2 پہاڑ ایسے ہیں. اگر وہ دریائے سندھ میں اس میں جہلم میں کوئی بہت بڑا سیلاب آئے اور آگے اس کو روکو رکاوٹ ہو تو آج بھی وہاں سے ادھر بہہ نکلے گا واپس اس طرف سواں کی طرف. یعنی کبھی وہاں جو ہے وہاں سے اس نے رخ موڑا ہے اور وہ اس طرف جو ہے وہ گرتا تھا. پھر یہ ہے کہ آپ دریا جو ہوتے ہیں اس کا رخ آپ رواد کے اندر جب ڈگنگ کرتے ہیں نا نیچے لوگ پانی کے لیے تو وہ بھی 30-40 فٹ کے بعد گول پتھر آ جاتا ہے اور وہ گول پتھر چلتا ہے آگے آ کے کرال چوک تک. اب یہ دیکھیں 10 کلومیٹر کا ایریا ہے. اب یہ 10 کلومیٹر پہ ایک بڑا دریا کا ہی پھیلاؤ ہو سکتا ہے, وہ چھوٹے اس نالے کا نہیں ہو سکتا جو آج کا دریا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سواں اپنے وقت کا ایک مہان دریا ہے اور یہ اتنا بڑا دریا ہے کہ اس جو ماہرین ہیں آرکیالوجی وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے اندر جو چٹانیں ہیں ان کسی بھی چٹان کے اندر جب پانی اترے ہیں زمین پہ, ظاہر ہے جب بگ بینگ کروڑوں سال بارشیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد زمین سے پانی اترا ہے تو وہ جس طرح اترا ہے اس حساب سے ان چٹانوں کے اندر اس کی پرتیں ہیں, اس کے اندر وہ جب اس کا کیمیکل تجزیہ کرتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے. تو پوری دنیا میں جو چٹانوں کے اندر جو پرتیں ہیں وہ ہیں 9 اور پوٹھوار واحد جگہ ہے سالٹ رینج سے لے کے یہاں اوپر تک جس کے اندر 13 پرتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے برفانی عہد کے بعد اور بارشوں کے بعد جو پانی زمین سے پہلا خشکی کا خطہ باہر آیا وہ یہی علاقہ اور یہیں پہلا انسان جو ہے جو دنیا کا جو پہلا انسان تھا وہ مطلب ہے کہ وہ اس کے مدارج سیپینز جو کتاب ہے جاول نورانی اس میں دیے گئے ہیں کہ وہ جو موجودہ سیپینز ہیں وہ 70,000 سال پہلے جو اس سے پہلے کا انسان تھا وہ جو جنگلی انسان تھا, بالوں والا تھا, بڑے قد کا تھا, جس کو نیڈر فال کہتے ہیں, وہ اس پہ غالب آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سواں میں
سیپین سے پہلے والا جو انسان تھا وہ بھی یہاں پہ موجود تھا، اس کے ارد گرد کناروں پہ، اور وہ جو رہتا تھا ہومو سیپین. اور اس کے جو شواہد ہیں وہ یہ مرگاہ میال ایک جگہ ہے پنڈی گیپ کے قریب، اور یہ اوپر جو سون سکیسر ہے ان سارے علاقوں میں ملتے ہیں. پھر یہ جو سواں کی جو وادی ہے اس کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں تک ہو سکتی ہے، تو یہ جیلم سے لے کے اٹک اور سون سکیسر، مردان اور یہ سارا علاقہ اسی وادی میں آتا ہے، اور پیچھے یہ جو پیر پنجال کا علاقہ ہے یہاں تک یہ سارا جو ہے وہ سواں ویلی ہے. اور اسی سواں ویلی کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ آرکیالوجی کی جتنی بھی سائٹس ہیں انڈیا کے اندر میں نے ساری دیکھی ہیں، ان کی ریسرچ پڑھی ہے، تو وہ اپنی تاریخ اس سوانین کلچر، کیونکہ یہ سولائزیشن سے پہلے کا دور ہے جس کو وہ کہتے ہیں کلچر، اور یہ جو پتھر کے جتنے اوزار ہیں اس کو کہتے ہیں سواں انڈسٹری کا نام دیا. تو یہ ارلی جو ہیومنس فٹ پرنٹس ہیں یہ وہ جگہ ہے انسان کی. اور جو اس کے جو اگر سائنس جو ہے وہ یہ آرکیالوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو یہ جو پتھر کے اوزار ہیں اسی طرح کے اوزار جو ہیں وہ صرف دنیا میں جو ہے وہ دو جگہوں پہ، ایک چین کے اندر ہیں اور ایک فرانس کے اندر، اور ایک یہ سواں. اس سے زیادہ قدیم جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ جو لیٹسٹ ترین جو ہے وہ ہاورڈ نے 2003 کے اندر جو انہوں نے مشن بھیجا اس کے اندر بھی جو اس کی فائنڈنگز ہیں اس میں بھی یہی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس سے قدیم کوئی نہیں ہے یہ جو سواں ہے. اور انہوں نے کہا کہ روات جو ہے وہ جگہ جہاں سے ملے ہیں جو DHA5 ہے جہاں پہ اس وہ جو ہے وہاں سے انہوں نے مزید کو ایکسکیویشنز کی تھی، وہاں سے بھی انہیں کچھ چیزیں ملی ہیں. تو یہ سب سے اولڈسٹ ہے. تو یہ انڈس جو ہے آپ دیکھیں کہ موئنجو انڈس جو سوالائزیشن ہے اس کی مہر گڑھ موئنجو دڑو اور ہڑپا سے ہے کہ یہاں جو ہے وہ انڈس ویلی کے یہ قدیم ترین شہر تھے. تو یہ تو زیادہ سے زیادہ 6-7 ہزار سال پہلے کی بات ہے. اور یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آگے گیا انڈیا کی طرف جو ہے وہ آباد ہوا، آرینس آئے بعد میں. اور وہ لیکن یہ جو پہلا انسان ہے جو جس کو کہتے ہیں کہ انڈس کی بھی ماں ہے اور جو بہت لاکھوں سال تک جاتی ہے وہ ہے سواں. انڈس جو ہے وہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سواں شاید کے اندر جو پانی آتا تھا یا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس وقت اس کی ٹکر کا کوئی دریا اور نہیں تھا اس پورے سب کانٹیننٹ کے اندر یا ہندوستان کے اندر. تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا دریا تھا اور اس دریا کے کنارے پہ یہ انسان رہتا تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ وہ جو غاریں تھیں وہ جو تھیں، میں نے ان غاروں کو دیکھا کہ ان کو 1990s کے اندر نا ان کو اڑا دیا گیا بارود سے. تو میں ان غاروں میں آج بھی وہ ایک خاندان ہے جو نسل در نسل رہتا ہے رہ رہا ہے. بالکل ہائی کورٹ سے پیرلل جو دوسرا روڈ ہے سواں کا پرانا پل ہے اس سے آپ جائیں پیدل تو ان غاروں کے باقیات آج آپ کو مل سکتی ہیں. تو میں وہاں اس بندہ جو رہتا رہا تو اس سے پوچھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں انگریز بڑے آتے تھے اور وہ چودھری صاحب کا خیال تھا کہ یہ نہ ہو یہ حکومت مجھ سے کہیں کچھ چھین لے کچھ کرے. انہوں نے کہا ان کی بجری بناتے ہیں ان کو بارود لگا کر. اب دیکھیں کہ اتنا بڑا ورثہ. اچھا اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد گورنمنٹ کا لیول آپ دیکھیں کہ کیا ٹھیک ہے وہ کنٹونمنٹ اس سے آگے ہے لیکن جہاں پہ دنیا کی اولڈسٹ فٹ پرنٹس ہیں ہیومنس کے جو موجود ہیں اس جگہ کو آپ نے سیو نہیں کیا. نہ صرف بلکہ اب وہاں پہ کوئی فارنر نہیں جا سکتا. کوئی بندہ جو باہر سے آئے اور اس نے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اس وہاں کے اندر ریسرچ کرنی ہے تو اس کو جو ہے وہ یہ جانے نہیں دیتے کہ وہاں آپ نہیں جا سکتے. وہ سینسٹیو جگہ ہے. وہ یہ ان کی وجہ سے مطلب ہے کہ
وہاں بیریئر ٹاؤن کو بھی آزادی ہے، وہ روز سواں کو تنگ کر کے اس نے ایک نالا بنا دیا ہے، اس کی قبضہ کر کر کے. ڈی ایچ اے کو بھی آزادی ہے. اگر آزادی نہیں ہے تو ریسرچرز کو نہیں ہے. یہ اس ملک کا ایک مسئلہ ہے بڑا. تو وہ سواں جو ہے جس ان غاروں کو اگر پریزرو کیا جاتا تو اس سے آگے کتنی جو ہے وہ تحقیقیں جو ہے وہ ہو سکتے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اب سارا پھر یہ ہے کہ یہ سواں کے نام مختلف دور میں مختلف رہے. مطلب ہے اس کو شوشمان بھی کہا گیا. پھر یہ سواں کا مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس کا مطلب سوہاں یعنی ایک میٹھا پانی، خوش ذائقہ پانی. اور مجھے جو وہ غاروں میں رہتا تھا انسان تو اس نے خود بتایا مجھے، اس نے کہا کہ یہ سواں کا پانی لوگ پیتے تھے 1960 تک. اس نے کہا کہ اس کی بیٹی خود یہاں پہ نہاتی ہوئی ڈوب گئی تھی. ایک بیٹی اس نے کہا کہ میری جو ہے وہ 18 سال کی بیٹی وہ کپڑے دھو رہی تھی تو اس کو گرمی لگی، اس میں بیچ میں چلی گئی. وہ کہتے ہیں وہ ڈوب اتنا فلو تھا. اور پھر میں نے ایک تصویر دیکھی 1931 کی کہ انگریز فیملیاں وہاں پہ پکنک منا رہی ہیں، اتنا پانی ہے. پھر جو راولپنڈی کا گزٹیئر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سواں کے کنارے پہ سونا چھاننے کے لیے لائسنس گورنمنٹ جاری کرتی تھی اور وہ نیاریوں کو دیے جاتے تھے. نیاری محلہ بھی ہے پنڈی میں نیاریوں کا. تو یعنی یہ اتنا صاف شفاف پانی تھا کہ اس میں جو سونے کے زراعت موجود تھے اس کی ریت میں، اور جو ہے وہ ایک بڑا لوگ تھے جن کا روزگار وابستہ تھا اس سے. تو سواں کی تاریخ آج جو ہے وہ جو ہے وہ اتنا اس کے پاس سے گزریں تو بدبو آتی ہے. سارا پورے شہر کا، دونوں شہروں کا سیوریج اس کے اندر ڈال دیا ہے. تو وہ اتنا، اور اس کے اندر روز انکروچمنٹ اتنی ہو رہی ہے کہ میں نے پچھلے مہینے لکھا بھی کہ اگر جتنی بارشیں کوئی سلمان پہ ہوئی ہیں اتنی بارشیں جس دن کوٹا اور مری کی پہاڑیوں پہ ہوں گی تو یہ بیریا اور ڈی ایچ اے سارے کو لے کے نکل جائے گا سواں. کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک قدیم کہاوت ہے، وہ میں گورا میں گیا تو سنی کہ یہ جو گول پتھر جہاں تک ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ دریا کے انڈے ہوتے ہیں اور دریا انہیں واپس سینچنے ضرور آتا ہے جو دور پڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو گول پتھر ہیں یہ تو پھر جو ہے وہ رواد سے لے کے کرال چوک تک موجود ہیں. تو یہ اگر بارشیں ہوئی تو بعد میں کیا ہوگا اس ایریے کا. تو سواں ایک بہت، اس کے اندر پھر میرے 2 مضامین ہیں اس کتاب کے اندر، 2 چیپٹر ہیں. ان میں بہت ڈیٹیل سے حوالوں سے ان ساری ایکسکویشن کا جو فارمرز نے کی ہیں ان کا حوالہ لکھا ہوا ہے. ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ جس کا انڈس جس کو ہم آج کہتے ہیں، جس پہ بڑا انڈینس فخر ہے، اور انڈیا کا نام جو ہے وہ انڈس ہے. جب انڈیا کا نام انہوں نے بھارت سے انڈیا کیا تو سر جان مارشل اس وقت زندہ تھے. تو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا کہ انڈس کے علاقے تو پاکستان کے اندر آتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس کو کلیم کر سکتا ہے. تو آپ اس پہ احتجاج کریں کہ انڈیا جو ہے اس کا نام جو ہے نا کیوں کر رہا ہے، جو علاقے آپ کے ہیں وہ سارے. تو اس انڈس کو اور سواں کو جو ہے وہ انڈینز اون کرتے ہیں اور ہم نہیں اون کر رہے. اور یہ شہر والوں کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کتنا جو ہے وہ پرانی ہے. اور اس کے اندر ایک اور بات جو اس کا جو 5ویں صدی قبل مسیح میں ایک یونانی سیاح ہیروڈوٹس وہ یہاں پہ آیا تو اس نے لکھا کہ یہاں پہ سواں کے کنارے پہ بہت جو بڑے جو ہے وہ بت ہیں جو آسمان کو چھوتے ہیں اور اتنے بڑی عبادت گاہیں ہیں اور ایسی عمارتیں ہیں جن کے اندر 3-3 ہزار کمرے ہیں. مطلب 5ویں صدی قبل مسیح میں اس نے کہا. اور پھر اس نے کہا جی ہاں ایسے درخت ہیں جن پہ اون لگتی ہے، اون اگتی ہے. اچھا میں یہ سمجھتا رہا بڑے عرصے تک کہ شاید جو ہے نا کپاس کاشت ہوتی تھی یہاں پہ، کیونکہ پچھلے سال ایک ریسرچ جو ہے وہ اسرائیل کی یونیورسٹی جو حیفا ہے اس نے کی. تو اس نے یہ کہا کہ جو 7000 سال پہلے انہیں جو کپاس کے شواہد وہاں سے ملے ہیں جارڈن سے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کپاس اس پورے علاقے کے اندر کاشت نہیں ہو رہی تھی 7000 سال پہلے، اور وہ کپاس جو ہے وہ انڈس ویلی سے آئی تھی. اچھا اب یہ تو موجود مطلب اب سامنے آ چکا ہے کہ جو موئنجو دڑو ہے اور ہڑپا کے جو شہر ہیں
ان کے جو ٹریڈ لنکس تھے وہ اس وقت جو ہے اسرائیل سے اور میسوپوٹیمیا جو وہ سارا علاقہ تھا اس سے موجود تھے. لیکن یہ جو اس نے ہیروڈوٹس نے لکھا کہ کپاس کے پھول درختوں پہ اگتے ہیں، میں پہلے تو یہ سمجھتا رہا کہ یہ کپاس کو کہہ رہے ہیں. لیکن بعد میں پنڈی کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے کیسے درخت اکا دکا کہیں موجود ہیں. وہ میں نے لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں پہلے یہ کافی ہوتے تھے، تو لوگوں نے کہا یہ گند بڑا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک بڑا درخت ہوتا ہے، وہ ایک فلش مند ہوٹل میں لگا ہوا ہے اور اس پہ اتنی خوبصورت وہ پھول اگتے ہیں کہ وہ کپاس سے فائنسٹ کوالٹی کی جو ہے نا وہ ہے، اون سی ہے، مطلب ہے اس کے ریشم جیسی لگتی ہے وہ، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے. پتہ نہیں اس کا کیا کہتے ہیں نام، نہیں شرین اور چیز ہے، وہ بالکل وائٹ کلر کی ہوتی ہے. اور تو وہ میں نے اس کے چوکیدار سے پوچھا تو کہتے ہیں جی اگر اس کا کچھ سرانہ اکٹھے کر کے بنا لیں تو کہتے ہیں جی کہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی نہیں خراب ہوتی. تو پنڈی پریس کلب میں اچھا وہاں بھی لگا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ وہ ایک خاص موسم میں آتے ہیں اور لوگ چونکہ وہ بہت زیادہ جب نیچے گرتے ہیں نا وہ بن جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بہت گند کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت کبھی یہاں پہ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا کپڑے بنانے کے لیے اور اس کے لیے اس کی کاشت، اور وہ کپاس سے کہ فصل سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ فاہین ہیں 6 صدی کا قبل مسیح میں یہ بھی آئے، تو یہ انہوں نے زیادہ جو ذکر اس علاقے میں کیا وہ جا کے منکیالہ کا کیا. منکیالہ میں آپ دیکھیں کہ وہ بالکل روات کے ساتھ ہے. کبھی آپ نے منکیالہ اسٹوپا دیکھا ہو، وہ کلر جی ٹی روڈ سے بھی اسٹوپا نظر آتا ہے، زیادہ 1.5-2 کلومیٹر دور ہے وہ روات سے. تو وہ بھی تو لگتا ہے ایک چھوٹا سا اسٹوپا ہے. اچھا اس اسٹوپے کا آپ اس کو دیکھیں مشابہت ہے، یہ انڈیا کے اندر ایک بہت مشہور اسٹوپا ہے، سانچی کا اسٹوپا ہے اور یہ بالکل ویسا ہے سیم. اچھا یہ اسٹوپے کی اس پہ میری وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جب وہ 6 صدی قبل مسیح میں جو چائنیز سے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہیوج کمپلیکس ہے منکیالہ کا، جس کے ساتھ ایک بڑا اسٹوپا 40 چھوٹے اسٹوپے، جہاں 40 چھوٹے اسٹوپے موجود ہیں اور ایک بڑا اسٹوپا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہیوج کمپلیکس ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکسلا کے یہ جو پورے شہر ہے بالکل آپ یہ مرگلہ ہلز کے پرلی طرف ہے سارا وہ ایک شہر ہے جو 36 مربع کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے ہیں وہ شہر. اور اس کی اس طرف جہاں پہ چشمے بھی ہیں، دریا بھی ہیں، خوبصورت بھی ہے، اور ان کا جو کیپٹل ہے مگدھ اس کا رستہ بھی یہاں سے گزرتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آبادیاں اس طرف ہوں اس طرف نہ ہوں؟ آبادیاں اس طرف بھی تھیں کیونکہ وائٹ ہنز جب آئے ہیں تو ان کا جو کیپٹل ہے وہ اس طرف ہے، یہاں مطلب ہے وہ بناتے ہیں مرگلہ کے اوپر جو ہے وہ وائٹ ہنز، اور وہ انہوں نے یہ شہر جو ہے وہ تاراج کیے اور تباہ و برباد کیے. اب اس میں مختلف تھیوریز ہیں، کوئی کہتے ہیں وائٹ ہنز نے نہیں کیے تھے، کوئی وبا آئی تھی، یا یہ خود جو ہے جو لوگ تھے یہ کسی وبا سے یا ہوئے، اور یا یہ ہے کہ یہ خود ان کے اندر فرقہ وارانہ فساد اتنا بڑا ہوا کہ انہوں نے خود ہی ایک دوسرے کو مار دیا اور ایک دوسرے کی عبادت گائیں جلا دی، جس طرح آپ جڑا والا کے ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں چھوٹے موٹے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو سماج جو ہے وہ بہت قدیم جو ہے وہ ایک سویلائزیشن سے پہلے کا دور ہے. تو یہ ہے سارا. باقی اس کتاب کے اندر یہاں پہ موجود ہیں، اگر کوئی لینا چاہے تو رعایتی قیمت میں موجود ہیں. یہ کچھ سوال ہے.